انڈین جہازوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی آ کے یہاں فشنگ کرتے ہیں، تو کیا ایسا واقعی ہے؟ انڈین جہاز تو فشنگ کرنے جو ہے نا یہاں پر پراپر اس طریقے سے نہیں آتے. البتہ گزشتہ دنوں چائنیز ٹرالر یہاں پر آئے تھے فشنگ کرنے کے لیے، جن کو پھر میری ٹائم سیکیورٹی نے جو ہے نا وہ پکڑ کے گوادر پورٹ پر لنگر انداز کیا. اب جو ہے وزیر اعظم تک وہ کیوں ہل کے رہ گئے ہیں؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر انڈین کا سب مرین بھی اندر آ جائے ہمارے ٹیریٹوریل واٹر میں، وہ بھی ہم پکڑ لیتے ہیں. واہ کیا لوگ ہیں ہم. وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے وہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے. گوادر کے لوگ جو ہیں وہ شکایت مطلب ان کو یہ کنسرنز بہت عرصے سے ہیں، لیکن کسی نے نوٹس نہیں لیا. ان کا صرف وہ ماہی گیری کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا یہ ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، پانی کا مسئلہ ہے گوادر میں، نوکریوں کا مسئلہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جو ڈیولپمنٹ ارد گرد ہو رہی ہے اس کو اور لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، گوادر کے رہنے والوں کو نہیں ہو رہا. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اب جو ہے وزیر اعظم تک وہ کیوں ہل کے رہ گئے ہیں؟ وہ احتجاج جو وہاں پہ ہو رہا ہے مؤثر کیوں ہو رہا ہے؟ مؤثر ایک وجہ سے ہو رہا ہے کہ گوادر کے مسائل کا ایک سپوکسمن پیدا ہو گیا ہے. وہ ایک آدمی ہے مولوی ہدایت اللہ جی، جس نے لوگوں کو آرگنائز کر کے، اور جو آواز مؤثر نہیں ہو رہی تھی اس آدمی کی کاوش کوشش اور آرگنائزنگ ایبلٹی کی وجہ سے وہ مسئلہ وہاں پہ ہے اور لوگ آ رہے ہیں. اور جب مولوی ہدایت اللہ آواز دیتا ہے تو گوادر کے لوگ اس سے بالکل بلا ہدایت الرحمان وہ جو اس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ آتے ہیں بلا امتیاز کے، کون بلوچ ہے، کون کیا ہے، کون مکرانی ہے، کون لاس بیلا والا ہے، سارے کے سارے آتے ہیں. وہاں پہ وہ مولوی پیدا ہوا ہے، اور مولوی جو ہیں سوشل ایشوز پہ کبھی بات کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس آدمی نے کیا ہے، اور وہ وہاں کا انڈسپیوٹڈ لیڈر. بڑی ایک کڑوی بات کرنے لگا ہوں. آپ یو اے ای، آپ جیسا پیارا کڑوی بات، میں آپ کو ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. یو اے ای چلتا ہے ٹورزم پہ اور فریڈم آف موومنٹ کے اوپر. آپ نے گوادر پہ وائن شاپس بند کر دیے، پاکستانی کوئی وائن شاپ نہیں لیتا. فارنرز کو اگر آپ یہ بند کر دیں گے، فارنرز چلے نہ آئیں جی، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان آگے چل تو یو اے اسلامک نہیں؟ ٹھیک ہے چلے نا، ہم اپنی بات کریں، ہم اپنی بات کریں، اجازت دیتا ہے نا، ہم اپنی بات کریں. سر ڈیبیٹ ٹورزم کی نہیں ہے، ڈیبیٹ اس وقت ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کی زندگی کا سب کوئی دار و مدار کچھ چیزوں پہ آپ ان سے چھیننا چاہ رہے ہیں. پانی نہیں دے رہے، بجلی نہیں دے رہے، ٹرانسپورٹ نہیں دے رہے، کچھ بھی نہیں دے رہے آپ ان کو. جو مولانا ہدایت صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل جائز بات کر رہے ہیں. حقوق دیں آپ بلوچیوں کو. آپ بلوچستان کو آپ نے ہمیشہ اپارٹ فرام جنرل مشرف آپ نے ہمیشہ ان کو نیگلیکٹ کیا ہے. آپ نے ان کی بات نہیں سنی، آپ نے ان کو استعمال کیا ہے. آپ نے بالکل سوئی گیس پورے تمام بلوچستان کو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو جی کہ ان کی ایک شکایت تھی گوادر کے لوگوں کی کہ ہندوستانی ٹرولرز اندر آتے ہیں ہمارے حدود میں اور شکار کرتے ہیں مچھی کا، ساتھ ساتھ بنگلہ دیشی بھی آتے ہیں. چلیے وہ بنگلہ دیشی کو تو رہنے دیں، فی الحال یہ انڈین کے بارے میں بات کریں. ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر انڈین کا سب مرین بھی اندر آ جائے ہمارے ٹیریٹوریل واٹر میں، وہ بھی ہم پکڑ لیتے ہیں. واہ کیا لوگ ہیں ہم. دیکھیے پانی کے نیچے جہاز ہوتا ہے مگر ہمارا ریڈار اور دوسرے سب مرینز اس کو بھی پہچان کے اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں. اور اس سے گوادر کے لوگوں کی پاپولیشن جو آمدنی ہے اس سے تباہ ہو رہی ہے، ان کے لائف سٹائل تباہ ہو رہا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ کسی کو پتا نہیں تھا. میں مان ہی نہیں سکتا کہ اتنی انفیشنٹ کوسٹ گارڈ ہے ہمارا. بلکہ اس میں کوئی ملا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ بتائیں صاحب، آپ بتائیں کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی اپنے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اگر کوئی اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے تو؟ میں ہلالی صاحب کا سوال ٹھیک سے سمجھا نہیں. ہلالی صاحب پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انڈین جہازوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی آ کے یہاں فشنگ کرتے ہیں، تو کیا ایسا واقعی ہے؟
इंडियन जहाज तो फिशिंग करने जो है ना यहाँ पर प्रॉपर उस तरीके से नहीं आते। अलबत्ता गुज़िश्ता दिनों चाइनीज ट्रॉलर यहाँ पर आए थे फिशिंग करने के लिए, जिनको फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी ने जो है ना वो पकड़ के ग्वादर पोर्ट पर लंगरअंदाज किया। उनको पकड़ने का मकसद भी ये था कि यहाँ पर जो मकामी माहीगीर हैं उन्होंने काफी शोर शराबा किया, एहतजाज यहाँ पर हुए।